بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے قوم ان کی قوم نے، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اتحاجونی، آیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ، اللہ تعالی کے معاملے میں، وقد ہدان، حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے مجھے، ولا اخاف، اور نہیں ڈرتا میں ما ان سے تشرکون بہ، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، بہ ساتھ اس کے، الا مگر ان یشاء ربی، یہ کہ چاہے میرا رب کوئی شے، وسع ربی، اور گھیر لیا ہے میرے رب نے ہر شے کو از روئے علم، افلا تتذکرون، پس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم، ان کے ضرر سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، حالانکہ نہیں ڈرتے تم، انکم اشرکتم، یہ کہ تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اللہ کے ما انہیں، کہ نہیں اتاری اللہ نے بھی ساتھ اس کے تمہارے اوپر سلطانن کوئی دلیل، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، پس کون سی جماعت دونوں میں سے احق، زیادہ حق رکھتی ہے پر امن ہونے کا، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم، اور نہیں ملاوٹ کرتے وہ اپنے ایمان میں ظلم کی یعنی شرک کی، اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں پر امن، وہم مہتدون، اور وہی ہیں ہدایت یافتہ۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اسلوب دعوت کل کے درس میں سنا، اس کو چیک کروائیں یاد سے یار، یہ لائٹ آن ہونی چاہیے۔
آپ نے اپنی قوم کو کس طریقہ کار سے مسئلہ سمجھانے کی کوشش فرمائی، اور لفظ دیکھیں، ایک طرف ہے احترام، ایک طرف ہے مسئلہ۔ احترام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یا آباتے، اے ابا جان کہہ کے پکارا۔ احترام یہی ہے نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین۔ ابا جان میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ادب اپنی جگہ پر، لیکن مسئلے میں کوئی نرمی، کوئی لحاظ، کوئی کمپرومائز، کوئی چھوٹ اللہ کے پیغمبر نے اپنے والد کے لیے بھی نہیں رکھی۔ سیدھی سی بات ہے، کھلے لفظوں میں بات ہے، انی اراکا وقومک فی ضلال مبین۔ ابا جان آپ بھی اور آپ کی قوم بھی یہ کھلی گمراہی میں اور کھلی خطا میں ہے۔ پیغمبر کو آج تک مسئلے کے بیان میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ پیغمبر روز اول سے جس منہج اور طریقہ کار پر قائم ہوتا ہے نا، آخری دم تک پیغمبر کے واعظ و نصیحت کے انداز میں لچک نہیں ہوتی۔ آپ کو جتنا مل سکے قرآن میں پڑھیں، جتنا دیکھ سکتے ہیں آپ قرآن کو دیکھیں۔ بلکہ آپ تھوڑی ہمت فرمائیں نا، پارہ نمبر 17 کھول لیں۔ نبی کا انداز توحید ہے، ابراہیم خلیل ہیں علیہ السلام۔ کیا انداز ہے خلیل پیغمبر کا؟ کیا صف ہے جی؟ سب 295 سورۃ الانبیاء، پارہ نمبر 17، صفحہ نمبر 295۔ نیچے سے تیسری سطر کا آخر پڑھنے لگا ہوں، نیچے سے دیکھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا۔ میلے میں جانے کی دعوت دی نا، قصہ آپ سنا آپ نے، نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ آپ نے مارا کلاڑا، جدھر لگا کسی کی آنکھ نکل گئی، کوئی ٹانگوں سے معذور ہو گیا، کسی کا بازو کٹ گیا۔
اپنے میلے سے واپس آئے اور اپنے معبودوں کی خیر خبر لینے لگے۔ جیسے بت خانے میں پہنچے ہکے بکے رہ گئے، کوئی بھی معبود سالم و تندرست۔ ایک معبود جو ان کا تھا بڑی نشست پہ نمایاں، اللہ کا نبی زمانے کا سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، جو کلہاڑا لے کے گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بڑے بت کے سامنے رکھ دیا۔ قوم آئیے، قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو؟ قالوا سمعنا، جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے ہم نے سنا ہے۔ فتى يذكرهم یقال له ابراہیم، ایک جوان ہے ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ابراہیم نام ہے اس کا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسلک کے اعتبار سے اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ لاکھوں میں بھی تمہاری شناخت ہونی چاہیے کہ یہ پکا توحیدی بندہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ کیا ہے ساری زندگی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کرنے میں گزارتے۔ لے کے آؤ ذرا اسے میدان میں، آنکھوں سے لوگ دیکھیں، مشاہدہ کریں وہ کون ہے۔ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، سوال ہوا انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے یہ جو معبود ہیں ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے تو نے کیا ابراہیم بتا۔ قال بل فعل، یہاں پہنچیں گے تو تفصیل کروں گا، بل فعل من فعل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حشر ہے معبودوں کا، یہ جو کیا سو کیا، جو کر گیا سو کر گیا، کبیرہم ھذا، دوسرے تو کسی کا بازو کٹا ہے، ٹانگ کٹی ہے، یہ جو بڑا یہ تو صحیح سالم ہے، فسألوہم، اس بڑے سے پوچھ لو، اینی شاہد ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اس کی موجودگی میں سب کچھ ہوا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی ہو اور اس بڑے نے خود ہی نے مارا ہو۔ کیوں جی؟ قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے نا کہ اگر آسمان و زمین میں دو الہ ہوتے تو لفسدتا، فساد ہو جاتا۔ دو الہ ہو جائیں تو فساد ہے۔ یہ تو کتنے سارے معبود اور الہ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں آپس میں کوئی انبن ہو گئی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، آپس میں اختلاف ہو گیا ہو، اس بڑے نے کسی کی ٹانگ توڑ دی ہو اور پھر اسلحہ بھی موجود ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، پیغمبر کی تبلیغ ہے، میری آپ کی نہیں ہے۔ یہ ہم تو دیکھتے رہ جائیں گے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں نمازی کٹ نہ جائے، فلاں وڈیرا وہ نہ ناراض ہو جائے۔ ہم تو دیکھ دیکھ کے مسئلہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کے نرمی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ بڑا معبود ہے، اسلحہ بھی اس کے پاس ہے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو بڑے سے پوچھو، بولے ذرا ہم سب کو پتہ چل جائے کون کر گیا۔
فرجعو، نظریں جھکائیں، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ساڈا ہی کوئی حال نہیں، کیسے بلائیں اپنے معبود کو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سر نیچے ہیں، گردنیں نیچے ہیں، اور چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، اللہ کے سوا تم انہیں پکار رہے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں ٹال، جن کی اپنی گردنیں کٹی ہوئی ہیں، اپنی ہاتھ پاؤں جن کے سالم نہیں رہ گئے، انہوں نے تمہاری کیا مدد کرنی ہے؟ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کے پیغمبر کے انداز میں کبھی بھی نرمی نہیں آئی، کھلے لفظوں میں توحید، اور پیغمبر کے مقابلے میں کوئی بھی اپنے دلائل پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سبق پہ آئیں۔ قوم جھگڑا کر رہی ہے، ابراہیم یہ تو نے کیا نیا مذہب لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ مجھے ہدایت بھی میرے رب نے دی ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو، اپنے جن معبودوں سے تم ڈرا کے بلیک میل کرتے ہو، میں اللہ کا نبی ان سے نہیں ڈرتا۔ تمہارا خیال ہے کہ فلاں قبر کا چکر نہ لگایا تو بابا ناراض ہو جائے گا، 11ویں نہ دی تو بیڑے پار نہیں لگیں گے، اگر فلاں پیر کے نام کا نذرانہ وقت پہ نہ دیا گھروں میں خوشحالیاں نہیں آئے گی۔ یہ جو تم بلیک میل کرتے ہو، کسی اور کو کرو تو کرو، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں گا، اس لیے کہ تمہارے معبودوں سے میں ذرہ بھی نہیں ڈرتا، اور سارے زور لگا کے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں الا ان یشاء ربی شیئا، اگر میرا اللہ مجھے کوئی آزمائش دینا چاہے تو دے دے، اللہ نہ دے تمہارے معبود مل کے میں ابراہیم کو آزمائش میں ڈال۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے لفظ بڑے عجیب ہیں، یہ سن لیں، بس کریں پھر۔ فرمایا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تم اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو۔ شریک کرنے والا ڈرے نا، مجرم ڈرے، موحد کیوں ڈرے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تم ڈرو۔ میں تمہارے معبودوں سے ڈروں جو اپنا کچھ نہیں، تم میرے معبود سے ڈرو نا۔ تم نہیں ڈرتے، میں ڈرتا پھروں۔ تمہیں کبھی کسی کا خطرہ، کبھی کسی کا خطرہ، کبھی کسی کا خطرہ، ایک راضی کرو دوسرا ناراض، دوسرا راضی کرو تیسرا ناراض۔ میرا تو ہے ہی 1 2 3 ہے ہی نہیں، میں تو ایک ہی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب دونوں میں سے کون پرامن ہوا؟ جس کے زیادہ معبود ہیں وہ پرامن ہے،
یا اکیلے اللہ کو معبود ماننے والا پرامن ہے؟ کیا بات! الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، اللہ کہہ رہے ہیں یہ توحیدی پر امن لوگ ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہم مہتدون، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔